اور پھر اس کے سود 600 ارب. تو وفاق کے پاس کیا بچ رہا ہے بھیا آخر میں؟ وہ پھر قرضوں سے تنخواہیں دے رہے ہیں. یہ جو ایم این ایز کی تنخواہ ہے وہ بھی قرضوں سے آ رہی ہے. یہ پاکستانی بینکوں سے قرضے لے کر تنخواہیں آ رہی ہے. پورا ملک قرضوں پہ چل رہا ہے. قرضے دے رہا ہے, قرضے لے رہا ہے, اور وہاں سبسڈی دی جا رہی ہے. اگر وہاں دی جا رہی ہے تو ہمیں بھی ملنی چاہیے. پھر یہ ایف سی اے ہم پر اضافہ, پورے ملک میں 31 پیسے کمی, ہم 3 سے 5 روپے اضافہ دیں. ویسے ہی پورا ملک اس خطے میں مسابقت اور مقابلے کے قابل نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے. 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی تھی, اب تیزی سے گر رہی ہے. آپ لے لیجئے جولائی اور اگست کا, لے لیجئے اب تک کا کیا ایکسپورٹ ہے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. پیداوار کتنی ہے خود پتہ چل جائے گا. بھئی جب آپ یہ ایف سی اے جون سے لگا رہے 3 سے 5 روپے, کراچی الیکٹرک کے بلوں میں 3 سے 5 روپے, یہ جو ایف سی اے لگا فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ, تو اب اس کے نتیجے میں 9 سینٹ 19 سینٹ ہے, جو 55 روپے صنعتی صارفین کے لیے ہے. 55 روپے فی یونٹ, مطلب 19 سینٹ. انڈیا میں 9 سینٹ ہے, چائنا میں 4 سینٹ فی یونٹ پیداواری قیمت, اور بنگلہ دیش میں 5 سینٹ. اب آپ بنگلہ دیش سے کیسے کمپیٹ کریں گے آپ کی انڈسٹری؟ اور پنجاب میں 12 سینٹ, تو کراچی 19 سینٹ پہ بجلی اسے ملے 55 روپے, اور پاکستان کے باقی صوبے بالائی صوبوں میں 12 سینٹ پر. انڈیا میں 9 سینٹ, چائنا میں 4, بنگلہ دیش میں 5. تو بھائی یہ ساری انڈسٹریز یہاں سے پنجاب لے جانے کا یہ پروگرام ہے. کراچی کی صنعتوں کو ٹھپ کرنے, بند کرنے, یہاں کے کاروبار اور تجارت کو برباد کرنے کا فارمولہ ہے یہ جو 3 سے 5 روپے کا اضافہ اور پورے ملک میں 31 پیسے کی کمی. یہ کئی دھاری تلواروں سے ہمیں کاٹا جا رہا ہے. یہ فی الفور اضافہ واپس لیا جانا چاہیے. اب آخری 2-3 باتیں. اس کے علاوہ جو ہماری ماضی کی ریلیف تھی, کووڈ کے زمانے میں 232 ارب روپے کی سبسڈی وفاق نے دینے کا اعلان کیا. پاکستان کی ساری ڈسپوز کو یہ پیسے مل گئے. اگر نہیں ملے تو کے الیکٹرک کو, میں کے الیکٹرک کا مقدمہ نہیں لڑا, کیونکہ یہ پیسے کے الیکٹرک کو ملیں گے تو اس سے کراچی کے صنعتی صارفین کو خاص طور پر ریلیف ملے گی. تھوڑا سا ہماری صنعت کا پہیہ تیزی سے چلے گا. 232 یا 42 ارب میں سے کراچی کا کوٹا 42 ارب تھا, 9 ارب ملا. پھر کے الیکٹرک اور وفاق کے جھگڑے میں کراچی کے صنعتی صارفین کو جو 33 ارب ملنا تھا وہ نہیں ملا. یہ 33 ارب روپیہ کے الیکٹرک دے یا وفاق دے, یہ کراچی کا حق ہے. ساری ڈسپوز کو ملا ہے, یہ ہمیں بھی اور کراچی کی صنعتوں کو ملنا چاہیے. یہ 33 ارب روپیہ کے الیکٹرک اور وفاقی حکومت پر واجب الادا ہے. آخری بات, اس کے علاوہ جو کے الیکٹرک کی اپنی دادا گیری ہے, اس میں 5 روپے کا بھتہ کے الیکٹرک پہلے ہی سے ہم سے لے رہا ہے, جس میں 1.5 روپیہ فی یونٹ سرچارج کے نام سے. آپ کوئی بھی بل لیں, صنعتی ہو گھریلو ہو, 1.5 روپیہ فی یونٹ. کس چیز کا سرچارج؟ کوئی لاجک نہیں, کوئی ریزن نہیں, وہ 1.5 روپیہ سرچارج کا دیا. پھر اس کے علاوہ پاکستان ہولڈنگ لمیٹڈ, ملک کا گردشی قرضہ نپرا کہہ چکا ہے کہ اس کے ریکوری کے لیے, گردشی قرضے کے لیے پاکستان ہولڈنگ لمیٹڈ تمام ڈسکوز سے بلوں میں اضافی نرخ لے, ماں سوائے کراچی کے. لیکن کراچی بھی 3.23 روپے اس میں بھی دے رہا ہے. تو 1.5 روپیہ سرچارج کے الیکٹرک کا اور 3.25 روپے ایڈیشنل سرچارج پاکستان ہولڈنگ لمیٹڈ کے گردشی قرضے کے. خرم دستگیر جب وزیر
توانائی تھے ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کم کرائیں گے, تو وہ 4.5 روپے ہم پہلے ہی اضافی دے رہے ہیں پورے ملک کے مقابلے میں. اب پیریٹی کہاں گئی, اب مساوات کہاں گئی, اب برابری کہاں گئی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. تو 5 روپے کا بھتہ ہم پہلے ہی دے رہے ہیں, اور یہ 5 روپے کا فیول کو چارجز ایڈجسٹمنٹ مزید ہم پہ لگ گیا, اور پورے ملک میں 31 پیسے کم ہو گیا. یہ کیسے گاڑی چلے گی؟ 4,000 ارب کا ٹیکس کیسے ہم دیں گے بھائی؟ اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے کہ ایک کام ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہو کے مسائل ہے, ایک حل میں دے دیتا ہوں. یہ ماڑی گیس فیلڈ پر ابھی بھی 100 ملین کیوبک فٹ گیس باقی ہے, بچی ہوئی روزانہ. یہ مین اسٹریم جو وابڈا کی اس میں ڈالنے کی بجائے ڈائریکٹلی ہمیں دے دیں. ہم RLNG سے بجلی بنائی 70% کراچی, اور پورے ملک کو یہ 100 ملین گیس دی جائے. ہمیں 174 کی سبسڈی کہا جائے, ملتی کتنی ہے جو وفاقی بجٹ میں ہوتی ہے؟ ارے تمہارے اپنے 100 ارب بچیں گے. ہمیں یہ بجلی دے دی جائے جس کی کاسٹ آف پروڈکشن 13 روپے فی یونٹ ہے, RLNG کی, یعنی جو گیس سے 13 روپے کے اوپر 1 یونٹ بنتا ہے, جبکہ RLNG سے 24 روپے, 11 روپے مہنگی بجلی. تو ہم 11 روپے مہنگی بجلی بنائیں, فیول کاسٹ چارجز ایڈجسٹمنٹ چارجز ہم الگ دیں, 5 روپے مزید, 5 روپے کا بھتہ دیں. تو یار یہ ایک ہی شہر ہے جس کے اوپر سارے ملک کا بس بند ہو گئی ہے. اگر کہیں راستے میں بند ہوتی ہے منی بس یا بس, تو وہ کنڈکٹر سارے مسافروں کو اتار کر کہتا ہے دھکا لگاؤ. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے 2 مسافر اتریں کراچی کے, باقی 98% مزے کریں. وہ 2 لوگ دھکا لگائیں, 98 لوگ بیٹھے رہیں, اور پھر آپ کہیں گے بس کو چلانا ہے. اب کیسے چلے گی بس؟ یہ حد ہوتی ہے, کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کی. اور اس کے بعد اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے تو اس نے قانون ہاتھ میں لیا, اس کی FIR, پولیس, سیکورٹی فورسز, رینجرز. معاملہ قابو سے باہر ہو تو فوج کو بلا لو, 245. یعنی ساری چیزیں تمہارے لیے, آئین کی ساری شگیں تمہارے لیے. ہم انسان کے بچے نہیں, ہم پاکستانی شہری نہیں بھائی. ہم نے تو آپٹ کیا تھا پاکستان. یار تم تو سوئے تھے اور پاکستان بن گیا تھا, ہم نے آپٹ کیا تھا یار. تو اس کے باوجود اگر یہ 100 ملین کیوبک فٹ گیس ماڑی فیلڈ کی کراچی کو دی جائے, کراچی الیکٹرک کو دی جائے, تاکہ وہ جو RLNG سے گیس بن رہی ہے اس میں کچھ کمی کر سکیں, تو ساری چیزوں کے حل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری آسانیاں اپنے لیے, ساری مشکلیں ہمارے لیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے بہت خطرناک اور خوفناک ہے. ہوش کے ناخن لے حکمراں, جو پالیسی بنانے والے ہو اور جو حکومت کے اہلکار ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کھلے لفظوں میں بات نہیں ہو سکتی تھی. میں اب آپ کا بہت بہت شکریہ.